دستک کی آواز کتنی گہرائی رکھتی ہے اپنے اندر، کتنے راز چھپے ہوتے ہیں اس آواز میں۔ نہ جانے کون ہوگا دروازے پر، کوئی منچاہا مہمان، کوئی رستہ بھولا مسافر، کوئی پڑوسی۔ کتنی خوشیاں چھپی ہوتی ہیں دستک کی آواز میں۔ اسکول سے واپس آیا بچہ، تھکا ہارا شوہر۔ کبھی کبھی یہ آواز سخت بیزار کن بھی ثابت ہوتی ہے۔ بار بار چھت پر آئی پتنگ، گیند مانگتے بچے، یا کوئی بے وقت ستانے والا ڈھیٹ فقیر۔ مگر یہ ایک بالکل مختلف دستک کی کہانی ہے۔ یہ صرف دستک نہیں ہوتی بلکہ موت کے فرشتے کی آہٹ ہوتی ہے۔ کیسی ہو سکتی ہے موت کے فرشتے کی آہٹ؟ ڈراکونی، بھیانک، انتہائی جان لیوا۔ اور سب سے بڑا ستم یہ کہ موت کی آہٹ تو سنائی دے جائے مگر یہ نہ معلوم ہو کہ یہ آواز کس کے لیے ہے۔ کون کھنچا چلا جائے گا اس خونی پکار پر، نہ چاہتے ہوئے بھی؟ آلسو ریڈ، اس سرسبز حسین گاکوہے کے لوگ ہمیشہ سے ہی اپنے روٹین کے بڑے پابند ہیں۔ رات کو اندھیرا ہوتے ہی گہری نیند سو جاتے ہیں، اور صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ بیدار ہو جاتے ہیں۔ سارا دن کھیتوں اور باغات میں سخت محنت کرنے کی وجہ سے نیند بھی بڑی گہری اور میٹھی آتی ہے۔ چاہے پھر بادل گرجیں، گلیوں میں کتے بھونکیں، دور گزرنے والی ریل گاڑی کی کان پھاڑ دینے والی سیٹی کی آواز سنائی دے، کسی کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ہاں مگر سال میں ایک رات، ایک اندھیری، سرد، بھیانک رات ضرور آتی ہے جب ایک ایک کر کے گاکوہے کے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ رگوں میں اتر جانے والا خوف۔ پچھلے 25 سالوں سے ہر سال یہ رات ایک مرتبہ ضرور آتی ہے، جب سخت سردی پڑتی ہے، کوہرا پھیلتا ہے، رات میں بارش ہوتی ہے، جب دو دو کمبل اوڑھ کر بھی ہاتھ پیر برف بنے ہوتے ہیں۔ تب اچانک آدھی رات کے بعد گاکوہے کی گلیوں میں، کچی پکی سڑکوں پر ایک آواز ابھرتی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، لکڑی کی آواز، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ دیر تک لکڑی کی آواز مختلف گلیوں میں گونجتی ہے، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ لکڑی کی آواز اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ کان پھاڑنے لگتی ہے۔ اس کی ہولناک دھمک سے گہری نیند سوئے گاکوہے کے لوگ جاگنے لگتے ہیں اور تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، سردی سے نہیں، خوف سے۔ اور پھر کسی ایک گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، بار بار، ٹھک ٹھک، شاید اسی لکڑی سے۔ پھر ایک آواز گونجتی ہے، ایک بوڑھی، مکرو، کانپتی ہوئی آواز، بھوک لگ رہی ہے، کھانا دو۔ کیسی ہوتی ہوگی موت کے فرشتے کی آواز، شاید کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ خونی آواز جس کسی نے بھی سنی، اس کو یقین ہو گیا کہ موت کے فرشتے کی آواز بالکل ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ اور واقعی جس گھر کے دروازے پر وہ دستک ہوتی، تھوڑی دیر میں اس گھر کی کسی فرد کی موت واقع ہو جاتی، اچانک، یا تو چھت سے گر کر، یا سانپ کے کاٹنے سے، یا پھر ویسے ہی، نہ جانے کیوں۔ 25 سالوں میں 25 لوگ اس خونی دستک کا شکار بن چکے تھے، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلنا تھا۔ جو ان 25 میں پیدا ہوئے تھے یا 25 سال پہلے نہ سمجھ تھے، وہ تو اس کرس کی وجہ سے لا علم تھے، مگر جو لوگ اس وقت سمجھدار تھے ان کو خوب اندازہ تھا کہ یہ ایک سزا ہے، طویل سزا، شاید کبھی نہ ختم ہونے والی۔ چڑیل، جن، بھوت، بدرو کتنی بھیانک مخلوق ہوتی ہے، کتنا جان نکال لینے والا خوف محسوس ہوتا ہے ان ناموں سے۔ مگر ایک چیز سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے، پتہ ہے کیا؟ بھوک۔ کہتے ہیں سب سے بری موت وہ ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو۔ اس میں جان فوراً نہیں نکلتی بلکہ آہستہ آہستہ نکلتی ہے، اذیت دے دے کر، جسم کے ایک ایک عضو سے، اتنا تڑپا کر کے لگتا ہے موت ایک بار نہیں بار بار آ رہی ہو۔ اف
خدا کبھی کسی کو ایسی موت نہ نصیب کرے۔ اس گاکوہے کے لوگ بڑے پیارے تھے، محنتی، جفاکش مرد کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے تھے، تو عورتیں گھروں نون غنہ میں اپنی مرغیاں، بکریاں، بھینسیں پالتیں، ان کا دودھ چت اور کچھ اپنے گھر میں اپنے اور بچوں کے لیے رکھ لیتی۔ پھلوں کی بہتات تھی، صاف وشفاف جھرنے کا پانی، کھلی فضا اور خالص خوراک سب گاکوہے والوں کے چہروں سے جھلکتی تھی۔ مگر گورے، خوبصورت لوگوں میں ایک بات مشترک تھی، ہمیشہ سے ہی سب کے دل بہت تنگ تھے۔ جی ہاں، سب کے، نہ جانے کیوں۔ اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی دودھ کا کپ، کوئی بچا کھچا پھل اگر موجود ہے تو کل کام آ جائے گا۔ ہماری محنت کی روٹی پر صرف ہمارا حق ہے، کوئی بھوکا ہے تو ہوا کرے۔ ہماری بلا سے مشترکہ سوچ۔ گل جانا بی بی بیچاری کے صرف نام میں ہی گل تھا، باقی تو پوری زندگی کانٹوں سے بھری پڑی تھی۔ جب پیدا ہوئی تو ماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ 3 چاند جیسے خوبصورت بچوں کے بعد یہ اتنی کالی رات جیسی چوتھی بیٹی۔ خیر، خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کسی امید کے تحت اس نے بچی کا نام گل جانا رکھ دیا۔ کہتے ہیں نہ کہ نام کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ شاید گل جانا کی ماں نے بھی یہی سوچا ہوگا، مگر گل جانا نے اس کہاوت کو بالکل غلط ثابت کر دیا، شکل سے بھی اور اپنی قسمت سے بھی۔ چند سال کی ہی تھی جب سہیلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے پیر میں شیشہ گھس گیا۔ اتنا گہرا زخم لگا کہ سالوں گزر گئے مگر زخم نہ بھرا۔ ایک تو برس پہلے پھر گاکوہے کی زندگی کیا خاک علاج ہونا تھا۔ چند گھریلو ٹوٹکوں کے بعد گھر والوں نے مایوس ہو کر اس کے حال پر چھوڑ دیا، اور گل جانا بیچاری زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ خیر، شیشے کا اتنا قصور بھی نہیں تھا، گل جانا کی تقدیر میں ہی زخم رقم تھے، کچے، نستی ہوئے، بہتے زخم۔ نہ تو کبھی اس کے دل کے زخم بھر سکے، نہ ہی پیر کا، بلکہ وہ اس قدر بگڑ گیا کہ آہستہ آہستہ پوری ٹانگ میں پھیل گیا۔ گل جانا کو چلنے کے لیے لکڑی کا سہارا لینا پڑا۔ کھٹ 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 کی آواز گل جانا کی آمد کا اعلان بن جاتی۔ کالی، بد شکل ایک پیر سے معذور گل جانا، کئی مہینوں سے پڑتی سخت سردی آج تو سخت ترین ہو گئی تھی۔ صبح سے بار بار ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی۔ اپنے گرم محفوظ گھروں میں ہیٹر جلائے آتش دان کے پاس بیٹھ کر کافی پینے والوں کو تو یہ موسم بڑا حسین اور رومانٹک لگتا ہوگا، مگر گاکوہے والوں کے لیے تو باقاعدہ آزمائش بن جاتا تھا۔ گھر میں بند رہنا بھی ناممکن تھا۔ روٹی کہاں سے کھاتے؟ زیادہ سے زیادہ 1-2 دن کے بعد کام پر جانا ناگزیر تھا۔ نور خان نے سارا دن سیب کے باغ میں مزدوری کی، گھر لوٹتے ہوئے اس کی جیب میں مزدوری کے تھوڑے پیسے اور ہاتھ میں سیبوں سے بھرا تھیلا تھا۔ کام کرتے ہوئے تو سردی کا احساس اتنا نہیں تھا، مگر اب تو راستہ کاٹنا دشوار لگ رہا تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، ہر طرف سردی کا مخصوص سناٹا پھیلا ہوا تھا، اس قدر دھند تھی کہ چند قدموں کے پار دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ خیر، یہ راستے اس کے اتنے جانے پہچانے تھے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی گھر پہنچ سکتا تھا۔ ارے، اس کو سخت حیرت ہوئی۔ تم کون ہو؟ راستے میں سڑک کے بیچوں بیچ کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا، کوئی بچہ،